علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ ہیں سعید قاضی اور سمیع ابراہیم۔ ناظرین، ہم بات کریں گے آج کے جیسے جیسے الیکشن کے دن نزدیک آ رہے ہیں، قتل و غارت بڑھنے لگی ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کل بھی ANP پر حملے کیے گئے۔ ادھر MQM یہ الزام لگا رہی ہے کہ رینجرز اہلکار انہیں انتخابی مہم سے روک رہے ہیں، ریاستی ادارے انہیں ہراساں کر رہے ہیں۔ ایسا ماحول آخر کیوں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس سے انتخابات ملتوی ہونے کا اندیشہ پیدا ہو؟ اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے نیا حکم نامہ جاری کیا ہے کہ مذہب کے نام پر ووٹ مانگنا قابل سزا جرم ہے۔ ادھر مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ووٹ لینے سے روکنا نظریہ پاکستان سے انکار ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی نیب کے چیئرمین فصیح بخاری کہتے ہیں کہ اصل اسکروٹنی تو امیدواروں کے فائنل ہونے کے بعد ہوگی، یعنی اصل امتحان تو اسکروٹنی کے عمل سے ہی گزرنا ہوگا۔ اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی اپیلوں کے لیے سماعت کے لیے ٹریبیونل ہی تبدیل کیا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے ٹریبیونل تبدیل کرنے کی؟ اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں نے ووٹ کا حق نہ ملنے پر پاکستانی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کیا۔ مظاہرین یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے وہ الیکشن میں ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔ ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ برطانیہ میں ایک 52 سالہ پاکستانی خالد شہزاد کے ساتھ برطانوی پولیس نے کیا سلوک کیا، اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اور ساتھ ہے آپ کو یہ بتائیں گے کہ موم بتی میں ایک آپریشن ہوا سرگودا میں، موم بتی سے آپریشن کیا کیسے جاتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے جو الیکشن کی صورتحال ہے، اس میں قتل و غارت بڑھنے لگی ہے۔ MQM الزام لگا رہی ہے سمیع صاحب، ادھر سے دوسری جو سیاسی جماعتیں ANP پر حملے ہو رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا تعصب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن ہو ہی نہ یا ملتوی کر دیے جائیں؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ کیا جو یہ فورسز اس سارے کام کے پیچھے ہیں ان کی سوچ کیا ہے، لیکن اگر ہم پورے پاکستان کے منظرنامے پر نظر ڈالیں تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ جو فورسز سمجھی جاتی ہیں لبرل ہیں، تھوڑا جن کا پوسچر سیکولر ہے، وہ اس وقت ان کو کارنر کیا جا رہا ہے۔ جیسے آپ نے خود کہا کہ کل سارا دن ANP پر حملے ہوئے، ایک تو ان کے لیڈر جاں بحق ہو گئے، دوسرے امیدوار جو تھے ان کے وہ زخمی ہوئے، اور اس طرح جو انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو ANP ہے اس کو لمیٹڈ اب وہ ہو گئی ہے دہشت گردی کے خطرات کی وجہ سے، اور وہ اپنی انتخابی کیمپین پورے طریقے سے نہیں چلا پائیں گے۔ دوسری جانب جو آپ نے ذکر کیا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ MQM کی ہے، انہوں نے کل یہ کہا کہ رینجرز پر نام لے کے انہوں نے الزام لگایا کہ وہ باقاعدہ طور پر ہراساں کر رہی ہے ایسے لوگوں کو جو ان کے پارٹی کے دفاتر میں جا رہے ہیں۔ تو ایک اس وقت تھوڑا سا اگر ہم یہ ان اطلاعات پر نظر رکھیں اور ملکی حالات کو ذرا دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو سیکولر فورسز ہیں الیکشن سے پہلے ان کو کارنر کیا جا رہا ہے، ان کو ذرا تھوڑا ان کو لمٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ قوتیں جنہیں ہم ملیٹنٹ کہتے ہیں، مذہبی قوتیں کہتے ہیں، وہ بڑا کھلے عام ان کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، ان کے حمایتیوں کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، ان کے حمایتیوں کے جلسے میں بم بھی کوئی نہیں پھٹ رہا، بڑی بڑی ریلیز بھی وہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک الیکشن سے پہلے یہ جو صورتحال ہے، اس سے بہت ساری جو لبرل پاکستانی ہیں وہ یقیناً تشویش کا شکار ہیں کہ یہ الیکشن میں کیا ہوگا، کس کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا الیکشن کو ملتوی کرانے کی کوشش۔ نہیں، میرے خیال میں سمیع صاحب ٹھیک کہتے ہیں، لیکن بعض یہ جسے ہم سو کالڈ لبرل فورسز کہتے ہیں، بڑے نام بدل گئے، ان کے معنی بھی بدل گئے۔ یہ جو لبرل، یہ جو اپنے آپ کو سو کالڈ سیکولر کہتے ہیں، ایک تو خود یہ لین کرتے رہے ملیٹنسی پر، دوسری بات یہ کہ انڈیپینڈنٹلی یہ 5 سال کا اگر فیڈرل گورنمنٹ میں فیلئر ہوا ہے تو جتنا بڑا فیلئر ANP کا تھا وہاں پہ کرپشن کے سب سے زیادہ چارجز وہاں پہ لگے۔ ابھی سکینڈل نکلیں گے، کس کا گھر سنگاپور میں بنا، کس کا دبئی میں بنا، تو نیچے زمین پہ انہوں نے کام کوئی نہیں کیا۔ بلیک اکانومی پھیلتی رہی، اور بلیک اکانومی ایک جگہ ہے جہاں سے تخلیق ہوتی ہے ملیٹنسی اور جرم نکلتا ہے جہاں سے۔ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے حکومت میں مزے اڑائے، کھایا پیا۔ ابھی یہاں بات ہو رہی تھی ان سے کرپشن کے حوالے سے، ان کے جو اسپیکر اسمبلی تھے یہاں اسی پروگرام میں، تو انہوں نے کہا جناب یہی ہے، ایسے ہی ہوا ہے۔ تو جب لبرل اور سیکولر فورسز بھی ڈیلیور نہیں کرتی، زمین میں ترتیب تنظیم نہیں لے کے آتی، تو پھر ملیٹنسی آئے گی، جرم آئے گا۔ تو بیسیکلی یہ ٹھیک کہتے ہیں سمیع صاحب، یہ جو سو کالڈ سیکولر پرو ویسٹ تھا، جنہوں نے پہلے جو ہے اس کو روس پہ چڑھائی کر دی، پھر اب جادیوں پہ چڑھائی کر دی، کیونکہ سو کالڈ لبرل کا ادھر سے پیغام آنا تھا نا امریکہ سے، تو دیور اٹر فیلئر تھا ان کا، جس کی وجہ سے نہ لا اینڈ آرڈر ہے وہاں پہ، نہ وہاں معیشت ہے، نہ وہاں پہ عام انسان، اور وہاں پہ یہ ان کے اپنا کردہ ہے جو سب کچھ ان کے سامنے آ رہا ہے، کیونکہ یہ نہیں ڈیلیور کر سکے، انہوں نے عوام کے پیسے عوام پہ خرچ نہیں کیے۔ قائد صاحب ڈیلیور نہ کرنا اور بات ہے، لیکن ایک مخصوص جو سوچ والی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آپ کارنر کر رہے ہیں، ان کو حملہ کر کے آپ ان کو مار رہے ہیں، یہ جو بات ہے بڑے غلط کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، اس کا فیصلہ عوام ووٹ کے ذریعے انہیں ہٹا دیں گے، ہو جائے گا فیصلہ۔ آپ بیماری کی تشخیص طرح کر لینے دیا کریں، بات یہ ہے کہ یہ آج اس حالت میں کیوں ہے،
یہ اتنے ویک کیوں ہیں؟ یہ ملیٹنسی کے سامنے اتنے مجبور کیوں ہیں؟ کیوں آ کے ان کے لیڈروں کو وہ مار جاتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے آبادیوں کو اپنے قریب نہیں کیا ویلفیئر کے ذریعے، انہوں نے آبادیوں کو دور کیا اور ذاتی کام کیے۔ اچھا، یہ آبادیاں حملے کر رہی ہیں؟ ویک ہو گئے۔ نہیں، یہ آبادیاں حملے کر رہی ہیں، آبادیاں حملے نہیں کر رہی ہیں، چند دہشت گرد ہیں جن کے بارے میں آپ انہیں آئسولیٹ کرنے میں ناکام ہو گئے۔ قاضی صاحب نہیں، آپ آئسولیٹ ڈرون حملوں کی آپ سپورٹ کرتے رہے۔ طالبان نے قبول کی ہے۔ نہیں دیکھیں، یہ قاضی صاحب پتہ نہیں کہاں کی بات کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ کسی نے کوئی آبادیاں ان پر حملے نہیں کر رہے، یہ چند لوگ ہیں جو دہشت گردی جنہوں نے اس ملک میں برپا کر رکھی ہے۔ اور پرابلم یہ ہے، جو خبر ہم نے لی جس کو ہم نے جوڑا اس لیے کہ ایم کیو ایم نے بھی یہ کہا ہے کہ جو رینجرز ایک سٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے، یہ دہشت گرد گروپ جو ہیں بہت سارے ان کے حمایتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہیں، اور یہ حملے کروائے جا رہے ہیں تاکہ ایک سوچ اس طرح کی الیکشن میں سامنے لائی جائے، کارنر کیا جائے لبرل فورسز کو، کارنر کیا جائے پاکستان کی سیکولر فورسز کو، اور ایک مخصوص انتہا پسندی والی جو سوچ ہے اس کو کراچی میں باتیں چل رہے ہیں، کراچی کو لوٹا جا رہا ہے، پتہ نہیں دہشت گرد کون ہے کون نہیں ہے، لبرل کہاں سے شروع ہوتا ہے، ملیٹنسی اور بتا کہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ساری جو آپ نے کھیل کیا ہوا ہے، یہ اس کا نیچرل آؤٹ کم ہے، اس کا سیکول ہے، یہی ہونا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں آپ ڈیموکریسی کو نیچرل سیکول کوئی بات آ جاتی ہے، کہاں سے نیچرل سیکول؟ مجھے بتائیں بتے میں کون سی پارٹی انوالو نہیں ہے کراچی میں؟ مجھے میرے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، صرف طالبان بتا لے رہے ہیں؟ ہاتھ رکھیں آپ مجھے بتائیں نا، ہر بات کو دل پکڑ لیتے ہیں آپ، صرف طالبان بتا لے رہے ہیں؟ طالبان کے علاوہ ساری فورسز لبرل ہیں، وہ بتے نہیں لے رہی وہاں پہ، تو میرے مطلب ہے یہ مذاق نہ کریں ہم لوگ۔ کراچی سے کرن خان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ کرن، بالکل صاف الفاظ میں کہا ایم کیو ایم نے کہ رینجرز اہلکار انہیں ہراساں کر رہے ہیں، آخر وجہ کیا بتائی گئی ہے اس کی؟ ایم کیو ایم کا ریئیکشن کیا ہے اس پر؟ جی، یہ کافی دنوں سے ایم کیو ایم کہا جا رہا ہے کہ 2 مہینے سے کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے مختلف مقامات پر جو چھاپے مارے جا رہے ہیں رینجرز اور پولیس سرکاروں کی جانب سے، ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ جو ایم کیو ایم کے اکثریتی علاقے ہیں جہاں پہ ایم کیو ایم کا زور ہے وہیں پر صرف چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ایم کیو ایم کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور اسے ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ ایک طریقے سے پری پول ریگنگ کا بھی اس کو نام دیا ہے کہ قبل از انتخابات جو ہے دھاندلی کرائی جا رہی ہے۔ تو اس سے انہوں نے کہا ہے ایم کیو ایم والوں نے کہ ایک طرف تو دہشت گردی کا ایم کیو ایم کے لوگوں کو خطرہ ہے، وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے خدشات ہیں کیونکہ ان کے خلاف بالکل جو ہے وہ کرنے کا کہہ دیا کہ کارروائی کریں گے، لیکن دوسری جانب جو ہے رینجرز اور پولیس اہلکاروں کی جانب سے جو آپریشن کیا جا رہا ہے کراچی میں اسلحے سے پاک کرنے کے لیے، تو اس کے نام پر جو ہے ایم کیو ایم کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ایم کیو ایم کے کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہے گرفتار کر کے ان کو تشدد۔ اچھا کرن، میں آپ سے یہ اس کانٹیکسٹ میں سوال کروں گا کہ ایم کیو ایم کے بھی ایک جو امیدوار تھے حیدرآباد میں وہ قتل ہوئے، اور اے این پی کے جو امیدوار ہیں وہ کے پی کے میں قتل ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ میڈیا بھی بتا چکا ہے، پاکستان میں جو یہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اکابرین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کارنر کیا جا رہا ہے پاکستان کی سیکولر فورسز کو، اور ایک خاص قسم کی جو مذہبی قوتیں ہیں ان کو آگے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کچھ کامنٹ کریں گی جو ایم کیو ایم نے یہ کہا ہے اسٹیٹ کی ایک انسٹیٹیوشن پر، رینجرز پر، کہ وہ ہمیں ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ بات تو واضح کی گئی ہے کہ جو سیکولر فورسز ہیں، جیسے ایم کیو ایم کی بات ہم کریں، ایم پی کی ہم بات کریں، تو ان کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ کافی زیادہ دہشت گردی کے خطرات ہیں، کیونکہ جو انتہا پسند ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ان فورسز کو جو ہے نشانہ بنائیں گے۔ تو یہی بات ایم کیو ایم نے بھی رکھی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں نہیں لگ رہا کہ کراچی میں صاف اور شفاف جو ہے انتخابات ہو سکتے ہیں اگر یہی طریقہ رہا کراچی میں کارروائیوں کا، اور یہ مطالبہ بھی کیا الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت سے ایم کیو ایم نے کہ یہاں پر اس کو فل فور بند کرایا جائے، کیونکہ ان کے کہا یہ جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے نصف سے زیادہ جو دفاتر ہیں وہ اس وقت بند ہو چکے ہیں کراچی میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ بڑی دیکھیں بڑی ایک صاف شفاف انتخابات کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارے حق میں آ رہے ہیں نتائج نہیں آ رہے، ہر پارٹی کا اپنا شفاف ہے، تو یہ تو ہم دیکھتے رہے ہیں۔ مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد یعنی جب واپس آئیں گے پارٹیوں کے امیدوار قتل ہو رہے ہیں، ان کے نمائندے آپ
पर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं ANP के रहनुमाओं कारकुनों को भी निशाना बनाया जा रहा है दहशतगर्दी के जरिए। नासिर दावड़ पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नासिर, ऐसे तो लगता है कि ANP के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल हो जाएगा जिस तरह उनके कारकुनों और रहनुमाओं को निशाना बनाया जा रहा है वहां पर। बिल्कुल शाजिया, इस वक्त अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा और जो कबायली इलाके हैं वो बिल्कुल दहशतगर्दी के रहम करम पर छोड़ दिए गए हैं। इस हवाले से मैं बता दूं कि आपको पता है कि कल जो वाक़यात हो चुके हैं चारसदा में मासूम शाह को निशाना बनाया और उसमें वो मासूम शाह समेत 4 इसके जो साथी थे वो भी जख्मी हो गए और स्वात मुकर्रम खान है उनको कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों अरबाब अयूब जान जब जलसे से वापस आ रहे थे तो ऐसा लगता है कि ANP के जो लीडर है खासुसन वो तो अगर घर से निकल रहे हैं तो भी खतरे में होता है और अगर वापस आ रहे हैं जलसे के बाद। अच्छा नासिर, ये अभी इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं हुई थी तो उससे पहले भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से वीडियो कैसेट्स भी आई, उनकी जानिब से क्लियर वार्निंग्स आई कि हम 3 जमातों का उन्होंने नाम लिया, पीपल्स पार्टी, MQM और ANP, कि इनको हम आवाम को मुतला करते हैं कि इनकी ना जाएं आप इलेक्शन कैंपेन में वगरना आप खुद जिम्मेदार होंगे। और अभी ANP के भी बंदे कत्ल हो रहे हैं और MQM का भी हैदराबाद में एक बंदा कत्ल हो गया और पीपल्स पार्टी तो उसकी कैंपेन कहीं नजर ही नहीं आ रही। तो ये कौन जो निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट है वहां पर, क्या वो उन्होंने अब ये किसकी पॉलिसी है जिसके तहत ये सबको कॉर्नर किया जा रहा है, सेकुलर फोर्सेस को? कौन लोग हैं इसके पीछे? देखिए सनी इब्राहिम भाई, खुद इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इंतहाई कंफ्यूज है और साथ साथ जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी कंफ्यूज है और साथ साथ सिक्योरिटी इदारे वो भी कंफ्यूज है। और मैं सबसे जो अहम बात है यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक नए गवर्नर को तैनात कर दिया। शौकत जो इंजीनियर शौकत है, पीपल पार्टी से इनके ताल्लुक है, वो गवर्नर मुकर्रर कर दिया और उनको ये टास्क दिया गया है। अच्छा नासिर, मैं आपसे एक जिम्मेदार सवाल करता हूं, आप जारी रखिएगा। आप मुझे बताएं कि ये 5 सालों में ANP ने किस कदर अवाम की मोहब्बत खरीदी, कितना करीब किया उनको, मिलिटेंसी को आइसोलेट करने के लिए क्या इनकी पॉलिसी थी? आप एक रिपोर्टर के तौर पे 5 सालों को सम अप करें तो आपको क्या लगता है ये कुछ भी कर सके वहां खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए? देखिए मैं आपको बता दूं कि गुज़श्ता 5 साल जो गुजर गए हैं इसमें हमने स्वात से जो रिपोर्टिंग की है, हम स्वात में कोई हमें अवामी नुमाइंदा उस दौरान जब जंग था हमें नजर नहीं आया और न ही ANP के जो कारकुन थे वो भी सारे अंडरग्राउंड हो चुके थे। जब मुआहिदा हो रहा था तो इस वक्त बशीर बेडोर जो शहीद हो गए हैं और इसके अलावा मियां इफ्तिखार, ये 2 बंदे थे जो नजर आ रहे थे। लेकिन ANP को जो सबसे मतलब अगर हुकूमत का नाम, हुकूमत का शक्ल इन 2 हस्तियों में हमें नजर आ रही थी, बशीर बेडोर जो कत्ल कर दिया गया और इसके अलावा मियां इफ्तिखार जिसका बेटा भी शहीद कर दिया गया। तो यही 2 लोग नजर आ रहे थे। इसके अलावा जितने भी ANP के रहनुमा थे सारे अंडरग्राउंड हो चुके थे, गायब हो गए थे और अब इलेक्शन कैंपेन के लिए निकल आए हैं। तो अब भी मैं आपको ये बता दूं कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो इसके पीछे पड़े हैं, वो बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं इनको, क्योंकि उन्होंने पहले से भी ये कहा है कि जो सेकुलर कुव्वतें हैं इसके खिलाफ वो सफ़े आ रहा है। और ये जो 3 जमातें हैं समी इब्राहिम ने जो नाम लिए, MQM, ANP और पाकिस्तान पीपल पार्टी, वो तो इसके निशाने पर है। और इसके अलावा जितने भी जमहूरी कुव्वतें हैं वो इसके खिलाफ ऐलान कर चुके हैं और लोगों को भी इन जलसों जुलूसों से बाज रहने की हिदायत की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर दावड़ आपका। कहूं ना, ये हम कहें कि सेकुलर पार्टियों को टारगेट कोई ना कुछ एक ही रह गया। अगर हम इनका एजेंडा देखें तो जमात इस्लामी से लेकर पीपल्स पार्टी तक ना कोई सेकुलर वाली बात रही है, प्रो वेस्ट एजेंडा है, न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स है जिस पे ये करे। और इशू क्या है? इशू अभी मैं अपनी स्टोरी पे भी आऊंगा। जब आप माशी दहशतगर्दी को लागू रखते हैं ना लोगों पे, तो फिर वो जन्मभूमि होती है हर चीज की, आप नहीं ठीक कर सकते। अब ये क्या, ये सारा जो इनका 5 साल का फेलियर है तालिबान पे डाल दें? भाई हुकूमत आपको दी, तालिबान से आपने लड़ना था। शाजिया मैं अर्ज करता हूँ, तालिबान से आपने लड़ना था, सनती अमन यहाँ कायम करना था, बिजली के जरिए इंडस्ट्रियल आउटपुट आपने बढ़ानी थी, उधर आपने कार्टल्स बिठा दिए जो लूटते रहे इसको। और फिर मैशत नीचे आ गई। जब मैशत नीचे आती है, बेरोजगारी बढ़ती है तो मिलिटेंसी बढ़ती है, क्राइम बढ़ता है, जुर्म बढ़ता है। तो ये सेकुलर फोर्सेज ने बात पता क्या है, सेकुलर फोर्सेज ने किया जिनको हमने ताकत दी, जिनको हमने पैसे दिए कि इसको ठीक करो।
قاضی صاحب میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کے خلاف زبان کھول سکیں. کمنٹ نہ کریں. بنیادی طور پر آپ بتائیں, آپ توقیر صادق کو پکڑ نہیں سکے تو آپ بیت اللہ مسعود کو اور یا کسی اور کو پکڑ لیں گے؟ آپ جن ریاستی اداروں پہ بیٹھے تھے, آپ جرائم پیشہ لوگوں کا تحفظ کرتے رہے اور آپ کہتے ہیں ہائے ہمیں ملیٹنسی نے کچھ نہیں کرنے دیا. بات یہ ہے کہ کیونکہ جو یہ سارے دہشت گرد گروپ ہیں یہ اس لیے سروائیو کر رہے ہیں پاکستان میں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں کچھ بڑے پاورفل لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے دھڑوں میں, اور وہ ایک مخصوص نظریہ یہاں پر اسلام کا, اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اب قاضی صاحب میں تو ہمت ہے نہیں, نہ یہ ان اداروں کے خلاف بولیں گے, یہ تو سب عوام کا قصور ڈال دیں گے کہ جی عوام میں آپ نے یہ نہیں کیا تو عوام حملے کر رہے ہیں. اب اصل بنیادی گیلانی صاحب عوام ہے جو پرائم منسٹر تھے, جن کے انڈر ہے آرمی, جو چیف آف آرمی سٹاف جن کے انڈر ہے, اور جسے وہ بات نہیں کر سکتے. اب یہ پتہ نہیں کس کو یہ کہانی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ پاکستان کے سیاستدانوں کے انڈر ہے. اگر پاکستان میں لوگ اس بات پر یقین ان کی کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر میں آپ سیاست چھوڑ کے ڈپارٹمنٹل سٹور کھول لیں, بات یہ پیشہ ترک کر دیں. اگر آپ سے یہ کام نہیں ہو سکتا, بات یہ ہے تو کوئی اور دھندا کر لیں. سننے کی ہمت بھی رکھیں, میں آپ سے کوئی حوصلہ رکھے سننے کا. کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سے سیاست نہیں ہوتی تو اور آپ کے بہت سارے سننے کا حوصلہ وہ کر لیں. آپ سیاست نہ کریں, ہم بدل دیں گے تقدیر, دو ہمیں ووٹ, یہ ہمارا منشور ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہم سیدھا کر دیں گے. ووٹ کے وقت تو یہ کہتے ہیں, پھر آ کے کہتے ہیں نہیں وہ ہمارے سے ووٹ ڈالے تھے, ہم کچھ نہیں. یہ نہ کریں. سن تو لیں. دیکھیں جن پاکستان کے سیاستدانوں نے یہاں پہ حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی, ایک وزیر اعظم کو پھانسی لگا دیا گیا, دوسرے وزیر اعظم کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا, تیسرے وزیر اعظم کے ہاتھ باندھ کے پیچھے جہاز میں بٹھا کے اسے سعودی عرب بھیج دیا گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کے سیاستدانوں کے انڈر ہے. بات یہ ہے کہ جو جس لیے ہم اس بات کس کے انڈر ہے مجھے بتا دیں. آئین کیا کہتا ہے؟ آئین میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن اگر آئین پہ لکھا ہوتا, مان لیں سیاست چھوڑ دیں, اگر آئین پہ کوئی اور کام کر لیں. آئین میں تو اور بھی بہت بھائی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے, آج یہ آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو یو آر ویک. کیونکہ آج میں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جن کو ہمیشہ یہ سپورٹ کرتے ہیں, اس لیے آج مجھے بولنے نہیں دیں گے. سپورٹ نہیں کرتا, آپ ان سے معاہدے کر کے آتے ہیں. میں ان سے سپورٹ نہیں کرتا, آپ ان سے ہاتھ ملا کے بیک ڈور آتے ہیں اور عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک انالیسز ہے کہ بیسیکلی اس وقت جو کیونکہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, آگے کا سیاسی منظرنامہ تشکیل پانے جا رہا ہے, اور وہ پاورفل لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو سیکولر فورسز وہ پیچھے ہٹ جائیں اور ایک مخصوص قسم کے لوگ سامنے لے آئیں, اور پھر وہ جو لوگ سینکچریز میں ہیں, جو لوگ یہاں پر جن کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کہا جاتا ہے, ان کو پروٹیکٹ کیا جائے, اور پھر انہی کے ایسی حکومت آئے جو ان کو مزید آگے پروٹیکٹ کرے. یہ جو سارے سیاستدان کہتے ہیں مذاکرات کریں, ملیٹنسی ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ امریکہ کا مسئلہ ہے, یہ بیسیکلی ساری وہ سوچ ہے جو پاکستان پر اس وقت نافذ کرنے کی کوشش کی بات کریں. الیکشن کمیشن ایک نیا حکم نامہ جاری کیا ہے کہ مذہب کے نام پر ووٹ مانگنا قابل سزا جرم ہے, جبکہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ووٹ لینے سے انکار جو ہے یہ نظریہ پاکستان کے منافی ہے. کیا مطلب ہے اس بیان کا, بات کریں گے. ہمارے ساتھ مولانا اشرفی اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. مولانا صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کسی خاص جماعت کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہے, کس کی طرف یہ اشارہ ہے یہ بیان کہ اسلام کے نام پر ووٹ نہ مانگا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تو سمجھ نہیں آتی الیکشن کمیشن کرنا کیا چاہتا ہے. پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ 62-63 کے نام پر جو یہاں پر شریعت کا مذاق اڑایا گیا, یعنی ایاز امیر تو نااہل ہے, مسرر شاہین اہل ہے, تو اسی طرح کا یہ اب فخرو بھائی کا یہ جو کارنامہ ہے. بھئی پاکستان میں تو اگر آپ اسلام کو باہر نکال دیں گے تو یہاں کی تو مذہبی جماعتوں اور سیاسی جماعتیں بھی, آئی جی آئی جو بنی تھی, میاں نواز شریف صاحب نے سارا شریعت بل کے اوپر آئی جی آئی بنی تھی. تو اسلام کو آپ نے روکنا ہے تو ان فرقہ وارانہ تنظیموں کو روکیے جو یہاں پر فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ تشدد کی بنیاد پر جو ہے ووٹ مانگنے جا رہی ہیں. اور یہ میں آپ کو عرض کروں کہ اس بار پاکستان میں فرقہ واریت کی بنیاد پر جس انداز میں ووٹ مانگا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا ہے. اور الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے, اللہ کرے الیکشن ہو جائیں. اور مجھے تھوڑا سا میں موضوع سے ہٹ کر قاضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سر خدا کے لیے اگر ان کی کارکردگی بری ہے, بہت بری ہے, ہم سب اس کا شکار ہے, عوام میں ان کو جانے دیں, عوام ان کو مسترد کر دیں. روز ان کے کندھوں پر آپ لاشیں دیں گے تو بتائیے وہ کیسے عوام میں جائیں گے. اور قاضی صاحب اگر اے این پی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کر دیا تو اس ملک میں پھر کبھی جمہوریت نہیں آ سکے گی. یہ لولی لنگڑی جمہوریت بھی چلی جائے گی پھر جو ہم لیے پھرتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ یہ بالکل ایک ایسا بیان ہے
کہ جس کا کوئی سر پیر ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بھئی آپ اسلام کے نام پر ووٹ نہیں مانگ سکتے، تو پھر یہ پاکستان آپ نے کیوں بنایا تھا؟ یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، مدینے کی ریاست کی طرز پر ریاست کی آپ بات کرتے ہیں، وہ ریاست کی میں بات نہیں کرتا ہوں جس پہ ملائیت اس طرح غالب آ جائے کہ سبھی ابراہیم صاحب بھی باہر نہ نکل سکے بغیر داڑھی کے، ان کو بھی جو ہے وہ درے لگے، اور قاضی صاحب کے اوپر بھی کوئی ملا مسلط ہو جائے کوڑے مارنے کے لیے۔ لیکن مدینے کی طرز کی ریاست، خلافت راشدہ کے طرز کی ریاست، یہی ہمارا خواب تھا اور اسی کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو لیکن جہاں روکنا ہے وہاں تو آپ روک نہیں رہے، شیعہ سنی کی بنیاد پر، دیوبندی بریلوی۔ اچھا مولانا ایک بتائیے، آپ نے بڑی اچھی بات کی، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جو ہمارے جو خلیفہ کی ایک بہت بڑی ایک کوٹ کرتا ہوں، جنہوں نے کہا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا مر جائے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ کون سی جمہوریت ہے طاہر اشرفی صاحب جس میں 1130 بچے بھوک سے روزانہ مرتے ہیں، جہاں لاکھوں مائیں جو رجگی کے دوران مر جاتی ہیں؟ کوئی رائٹس نہیں ہے، رائٹ ہے تو ان لوگوں کا ہے جو ہمیں ووٹ لینے آتے ہیں ہم سے، یا وردی پہن کے ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، تو پھر جمہوریت کہاں ڈھونڈیں ہم؟ سر بات یہ ہے، آپ قوم کو کہیں یہ الیکشن آ رہا ہے، ایسے تمام لوگوں کو مسترد کر دے قوم مت ووٹ تو ڈالنے سے کیسے تبدیلی لائیں گے سر؟ نہ وردی والا آگے تبدیلی لا پاتا ہے، وردی والا جمہوریت لانے کی کوشش کرتا ہے، جمہوریت والے ڈکٹیٹر بن کے بیٹھ جاتے ہیں، تو بھائی تبدیلی تو ایک ہی طرف سے آ سکتی ہے، وہ ہے ووٹ سے۔ صحیح، بہت صحیح بات کی ٹھیک ہے، اشرفی صاحب نے صحیح بات کی۔ ایک انہوں نے جو بات یہ انہوں نے بڑی زبردست، اس ملک میں جو جس کا کام ہے نا وہ نہیں کرتا، یعنی وردی والے جمہوریت لانے کی بات کرتے ہیں، اور جو جمہوریت والے ہیں وہ بالکل صحیح کہا کہ وہ جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ ڈکٹیٹر لیکن ایک اور بات بالکل پاکستان کا ڈالے کہ تبدیلی بالکل ووٹ کے ذریعے آ سکتی ہے، آپ ان لوگوں کو آنے دیں۔ طاہر اشرفی صاحب کا اہم نقطہ یہ تھا کہ دس رولنگ کلاس از itself the problem، یہی پرابلم ہے، یہی ایشو ہے، اس کے بیان ڈالنا ہے کوئی، لیکن ان کا ایک اہم تاریخ اور وقت کو اپنی رولنگ کلاس کہ ان لوگوں کو رولنگ کلاس آنے دیں اور وہ مسترد کر دیں۔ وہ طاقتور طبقے اسٹیبلشمنٹ کے بھی قاضی صاحب شامل کر لیں جو اس ملک میں ایک مخصوص نظریہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے تو کہا ہے نا، وہ آپ کی وہ آپ کی امریکہ بہادر کی جنم بھومی سے نکلا ہے یہ ٹیررزم، حضور یہ وہی لوگ ہیں نا آپ کے بنائے ہوئے ہیں۔ پروگرام میں وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی اپیلوں کی سماعت کے لیے جو ٹریبیونل تبدیل کر دیا ہے، سماعت ایک ٹریبیونل سے دوسرے ٹریبیونل میں منتقل کر دی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بات کریں گے ہمارے نمائندے محمد اشفاق سے۔ اشفاق، کیا وجہ ہے ٹریبیونل تبدیل کرنے کی؟ کیا کوئی ذاتی وجوہات ہیں اس کی؟ اشفاق آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لگتا ہے کہ اشفاق سے ہمارا جو رابطہ ہے وہ کٹ گیا۔ اصل میں وہ جو دو جج تھے وہ اب نئے انہوں نے ٹریبیونل میں ایک ناصر سعید ہیں، شیخ ناصر سعید اور ایک دوسرے جج ہیں، اب وہ ان کی سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے غالباً خواجہ صاحب تھے، خواجہ امتیاز، خواجہ عرفان ان کا نام تھا، تو وہ انہوں نے معذوری کا اظہار کیا تھا کہ میں ان کے کیسز نہیں سن سکتا۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ وہ پہلے ایک جو ڈیسیژن تھا اس میں وہ شامل تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کیا، اس اپیلنٹ ٹریبیونل سے۔ تو یہ ایک آج بڑا اہم فیصلہ ہے، کیونکہ اور بھی بہت سارے فیصلے ہوں گے آج شیخ وقاص اکرم جو جنگ سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں اور منسٹر بھی رہے ہیں، ان کی نااہلی کے متعلق بھی فیصلہ ہوگا۔ تو بہت سارے جو اعتراضات ہیں، کیونکہ آج یہ خاصا اہم ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ جو نادہندگان کی جو ایک فہرست ہے وہ بھی پہنچ گئی ہے الیکشن کمیشن کے پاس۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آرٹیکل 62 63 کے حوالے سے یہ جو ٹریبیونل ہے یہ کیا فیصلہ کرتا ہے، اور یہ جو قائدین ہیں کیا یہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے۔ یہ ایک بڑا اہم ہے۔ اگر اشفاق لائن پر ہیں تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا اشفاق آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز۔ اشفاق وجہ بتا دیں ٹریبیونل تبدیل کرنے کی۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خواجہ امتیاز اس پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل جو ہے اس کیس کی سماعت کر رہا تھا، لیکن انہوں نے اس بنیاد پر شریف برادران کے خلاف اپیل سننے سے معذرت کر لی، کیونکہ وہ اس سے پہلے شریف برادران کے نیب کے کیسز کا فیصلہ دے چکے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ شریف برادران کے خلاف اپیلوں کی سماعت نہیں کر سکتے،
جس کے بعد عمران خان کا معاملہ بھی آیا تو اس پر بھی انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر معذرت کر لی تھی، جس کے بعد اس معاملے کو الیکشن کمیشن کے پاس واپس بھجوا دیا گیا اور پھر الیکشن کمیشن نے جسٹس ناصر سعید شیخ پر مشتمل جو 2 رکنی الیکشن ٹریبیونل ہے اس معاملے کو جسٹس ناصر کے پاس بھجوا دیا، جس کی آج سماعت ہو رہی ہے، جس میں شریف برادران اور عمران خان کے خلاف جو مخالف امیدوار ہیں انہوں نے اپیلیں دائر کی ہیں، اس کی آج باقاعدہ سماعت ہوگی۔ اچھا اشفاق، ایک نقطہ یہ بتائیے کہ اگر کسی امیدوار کے کاغذات 2 حلقوں سے تو منظور کر لیے جائیں اور 1 حلقے سے مسترد کر دیے جائیں تو کیا پوزیشن ہوگی؟ کیا وہ ہر طرف کسی بھی حلقے سے پھر الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گا یا صرف اسی حلقے میں نااہل ہوگا جہاں اس کے کاغذات مسترد کیے گئے؟ جی سمیع صاحب، یہ جو جس امیدوار نے اس کی نااہلی کے لیے اپیل دائر کی ہوگی اور اس کے 1 حلقے سے کاغذات مسترد ہو جائیں گے تو یقیناً وہ اسی آرڈر کو لے کر الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کر سکتا ہے اور اسی عدالت سے اگلے روز رجوع کر سکتا ہے کہ یہ بندہ 1 حلقے سے اس کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں تو لہٰذا یہاں سے بھی مسترد کیے جائیں، کیونکہ اس کے خلاف یہ الزامات جو ہیں یہ ثابت ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں ہے، تو یقیناً اس کے دوسرے حلقوں سے بھی کاغذات مسترد ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سمیع صاحب۔ فصیح بخاری ابھی کہتے ہیں کہ جو صحیح اسکروٹنی کا جو عمل ہے وہ امیدوار جب فائنل ہو جائے گا، ایک تو مرحلے سے وہ ابھی گزر رہے ہیں، جب صورتیں سنا رہے ہیں، کلمے سنا رہے ہیں، ایک اس میں کاغذات مسترد ہو رہے ہیں، منظور ہو رہے ہیں، ایک جو اصل امتحان ہے وہ فائنل ہونے کے بعد بھی انہیں گزرنا پڑے گا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 2400 جو اراکین ہیں یعنی جو امیدوار تھے جنہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے ان کے حوالے سے جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی وہ تو الیکشن کمیشن کو بھیج دی، لیکن جب یہ امیدوار فائنل ہو جائیں گے تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ یہ 700-800 امیدوار ہیں، تو ان کے جو کاغذات ہیں ان کے حوالے سے ہم بہتر انداز میں اسکروٹنی کر سکیں گے۔ اور انہوں نے وارن کیا پولیٹیشنز کو کہ اگر آپ نے الیکشن کمیشن میں جو کاغذات داخل کروائے ہیں اس میں اگر آپ نے کوئی انفارمیشن غلط دی ہے تو آپ کو خبردار رہنا چاہیے۔ ہم آپ کو اس وقت خبردار کر رہے ہیں کہ یہ اسکروٹنی کا پروسیس یہاں پر نہیں رکے گا، ہم ان کی چھان بین کرتے رہیں گے، اور اگر آپ الیکشن کے بعد اگر ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا تو وہ ہم الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے اور آپ نااہل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ تلوار جو ہے نا ایک وہ انہوں نے لٹکائے رکھی ہے۔ بات یہ ہے، ایک پہلی بات اس میں دو پہلی بات تو یہ کہ ان کو نکال دیا گیا، 63 وہاں دری کی دری رہ گئی۔ کتنا مرضی بہت دیانتدار آدمی ہیں ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، میں بالکل یہ کرتا ہوں، لیکن ایک انڈیویجول کی دیانتداری میٹر نہیں کرتی جب سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں نیب کے چیف، یہ بڑی انٹرسٹنگ، سارے پکڑ لیے انہوں نے، خود جو ہے وہ وارنٹ جو ہے پھاڑتے رہے لوگوں کے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم آنے والے ہو تمہاری چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ تو یہاں یہ جمہوریت کو ہر جگہ پہ بڑے خطرے ہوتے ہیں، پھر آپ کو پھر وہ اپنی ول ایکسرسائز نہیں کر سکتے جب اس قسم کے لوگوں کو اندر لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس قسم کے لوگوں کو اندر لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی ادھر اسی لائن پہ چلنا ہے، دائیں بائیں نہیں ہونا۔ تو یہ سارا کھیل ہے جو میرے خیال میں کیا جا رہا ہے اور ایکسپوز ہو رہا ہے، عوام اسے دیکھ رہے ہیں، اور یہی سب سے ایک پازیٹیو ایسپیکٹ اس بات کا یہ ہے کہ اس میڈیا جو کھلا پچھلے سشرے میں اور اس میں لوگ جو ہیں یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اگر یہ لوگ چلے گئے کل دیکھیں گے بھئی نیب کیا کرتی ہے، ان کے ساتھ پکڑتی ہے، پہلے تو ہم نہیں پکڑ سکے، نیب نے بھیجا تھا نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ جی ان کے بارے میں کیس ہے 3.5 ارب روپے کا، ادھر پتہ چلا 2 جج جو تھے ان میں سے ایک ان کے حق میں تھا، ایک ان کے مخالف تھا، یہی رپورٹ ہوتا رہا، تو اس کے بعد پھر ایک سالس آیا، تو یہ کہانی ہو رہی ہے۔ تو ابھی کوئی میننگ فل ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آتی، اور پھر یہ بات کہ جی ٹیکسز کی جو تفصیل سامنے آ رہی ہے کہ اتنے سپر رچ لوگ جو ہیں جو اتنے مہنگے الیکشن لڑتے ہیں، اتنے مہنگے گھروں میں رہتے ہیں، وہ ان کے کوئی لاکھ، کسی 2 لاکھ، کوئی 4 لاکھ ٹیکس دے رہا ہے عام آدمی۔ سمیع ابراہیم صاحب کا ٹیکس بہت سارے ایم پی سے بہت زیادہ ہے جو ایڈ سورس کٹ جاتا ہے، تو یہ ہے لوگوں کے لیے۔ نہیں، یہ جو فصیح بخاری صاحب نے جو بات کی ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو سیاستدان جس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، جس نے کوئی چیز نہیں چھپائی، اس کو تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، جو اپنے آپ کو جو چھپا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس قسم کی جو سائن ہے یہ تو ایک پازیٹیو سائن ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اس لیے پکڑتے ہیں کہ اس نے لون نہیں دیا تو یہ آپ کو پکڑنا چاہیے۔ اگر کسی نے ٹیکس نہیں دیا تو یہ اس کو ڈرے گا، وہی جس نے وہی ڈرے گا، اور اسی پر آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں جس نے نہیں دیا۔ تو میرا خیال ہے یہ تو ایک پازیٹیو سٹیپ ہے قاضی صاحب۔ پازیٹیو تو سٹیپ ہے، مثلا میں کل ہی پڑھ رہا تھا ایک موقر انگریزی اخبار میں کہ جی یہ جو رپورٹ بھیجی ہے انہوں نے ٹیکس کی اور یہ اس کی ٹیکس معاف کروانے کی یا قرض معاف کروانے کی، وہ صرف 2013 کی ہے جی، اس سے پہلے کی ہے ہی نہیں، لہٰذا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلے کیا۔ تو یوں ایک کنائمس نظر آتی ہے کہ ان لوگوں کو گزار دیا گیا، یہ گزر گئے اور عوام دیکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ سمیع صاحب، امریکہ میں احتجاج ہوا ہے، پاکستانی احتجاج کر رہے ہیں ناظرین کہ انہیں ووٹ کا حق دیا جائے، کیونکہ پاکستان میں جو زر مبادلہ آتا ہے اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، پاکستان کی ترقی میں وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، معیشت میں پازیٹیو ان کا رول ہے ابھی، لیکن یہ معاملہ چل رہا ہے۔
یہ چل رہا ہے، لیکن جو نہیں کیا کہ ووٹ کا حق ملے گا یا نہیں ملے گا. دیکھیں ان جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کی تشویش بالکل بجا ہے، کیونکہ جو سگنل آئے ہیں الیکشن کمیشن نے کہا جی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم تو یہ اگر کریں گے تو ہیک ہو جائے گا، ہم بندوبست نہیں کر سکتے. تو جو پہلا میسج گیا وہاں پر وہ یہ گیا ہے کہ جناب آپ کو ووٹ کا حق ملنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں. تو اس لیے وہاں پر احتجاج ہوا. وہ ہمارے واشنگٹن میں بھی احتجاج ہوا. میں بات کر رہا تھا محمد آصف صاحب ہمارے نمائندے ہیں نیو یارک میں، ان سے بھی بات کر رہا تھا. تو لوگوں میں ایک بے چینی ہے، بہت سارا فارن ایکسچینج وہ بھیجتے ہیں، پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، وہاں پر جلسے کرتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں، اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں. لیکن عدالتوں نے ان کو بالکل ایک یعنی یہ کہہ دیا کہ جس کے پاس دوہری شہریت ہے وہ یہ نہیں آ سکتا یہاں پر. تو وہ ایک ایسا میسج گیا ہے جس پر ان کے کنسرن جو ہیں. مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو واشنگٹن سے اویس سلیم ہمارے ساتھ ہوں گے. خوش آمدید. واشنگٹن سے اویس سلیم ہمارے ساتھ ہیں اور نیو یارک سے محمد آصف. اویس، کل پاکستانیوں نے وہاں پر احتجاج کیا، مظاہرہ کیا، وہ ووٹ کا حق لینا چاہتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ ان کا اتنا زیادہ کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی معیشت میں، اہم اور پازیٹیو. کس طرح انہوں نے اپنے غم اور غصے کا اظہار کیا کل؟ دیکھیے شازیہ، یہ پچھلے 5 سال میں جو بھی حالات رہے ہیں پاکستان میں، گورننس کی جو صورتحال رہی ہے، اس کے حوالے سے یہاں پر خاصی مایوسی پائی جاتی تھی. لیکن اب جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں تو ایک جوش و خروش تھا. یہاں مقیم پاکستانی جن سب کے خاندان پاکستان میں ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ایک آواز بن سکتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے. اور خاص طور پر جب سپریم کورٹ نے اس حوالے سے واضح احکامات دیے تھے الیکشن کمیشن کو، تو جو یہ جوش و خروش خاصا بڑھ گیا تھا. لیکن اب جب یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اس حوالے سے انتظامات کرنا اتنے مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے، تو یہ غم و غصے کی کیفیت ہے یہاں پر. اور اسی کا اظہار جو ہے وہ کل دیکھنے میں آیا ایمبیسی کے سامنے، جس میں عام پاکستانیوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خاصی بڑی تعداد میں شرکت کی. اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ناانصافی ہے کہ ان کے بھیجے ہوئے پیسے جو ہیں ان کا تو معیشت میں کردار جو ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن ان کے ووٹ کے حق کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. جی صحیح. محمد آصف ہے ہمارے ساتھ نیو یارک سے. آصف، نیو یارک میں بڑی تعداد میں پاکستانی بستے ہیں، ان کا کیا ریئیکشن ہے؟ دیکھیں، جو اویس نے باتیں کی ہیں وہ بالکل انہی کو آگے لے کے چلتا ہوں. ایسے ہی جذبات، ایسے ہی خیالات نیو یارک میں بھی ہیں. اور ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو اوورسیز پاکستانی کا کردار ہے اس کو کسی بھی حکومت نے آج تک جس طرح ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا یا ریکگنائز کرنا چاہیے تھا وہ تو کیا ہی نہیں. کبھی انہوں نے یہ جو معیشت میں کنٹریبیوشن ہے اس کا بھی کبھی کوئی ریکگنیشن نہیں ہوئی. کوئی اوورسیز پاکستانی کے جو بھی مسائل ہیں ان کو کبھی حکومت نے ٹیکل ہی نہیں کیا. زیادہ الیکشن کی بات کرتے ہوئے یہاں پہ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم آج آصف فقیر صاحب جو کونسل جنرل نیو یارک میں، ان سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ حق شاید آپ اگلے الیکشن میں استعمال کر سکیں گے. اور لوگ واقعی مایوس ہیں. لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے اور وہ بھی اس پالیٹکس میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور وہ چینج چاہتے ہیں جو کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی انویسٹمنٹس ہیں پاکستان میں، اور جو معیشت 5 سال میں گزری ہے اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ہے ایموشنلی بھی لوگوں کے اوپر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آصف. اور اویس سلیم تھے واشنگٹن سے. جس ایشو پر انہوں نے بات کی ہے نا، دیکھیں جو پاکستان سے باہر پاکستانی ہے نا، خاص طور پر کیونکہ میں خود بھی امریکہ میں رہا ہوں، یہ گزشتہ 5 سال میں اور اس سے پہلے بھی جس طریقے سے پاکستان کے خلاف سازشیں کانگریس میں ہوتی تھیں، ان امیدواروں کو ہرانے کے لیے ایک اسٹیفن سولارز ہوتے تھے، اکٹھے ہو کے پاکستانیوں نے، ٹیکسی ڈرائیورز نے نیو یارک کے پیسے اکٹھے کیے، ٹرانسپورٹ پرووائڈ کیا اور اس کو انتخاب میں جیتنے نہیں دیا کیونکہ وہ سارے کا سارا انڈین جو پالیسیز تھی ان کی سپورٹ کرتا تھا. اس کے بعد یہ گزشتہ 5 سال میں
بہت زیادہ پاکستانیوں کو کنٹریبیوشن ہے. اس سے پہلے جب پاکستان میں ماشاء اللہ تھا, میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو دیکھا, یہ سہیل ضیاء بٹ تھے, یہ بیچارے جھنڈا لے کے یونائٹڈ نیشن کے سامنے پھرتے رہتے تھے, وہ وہاں پر روہیل ڈار اور سارے جو مسلم لیگ نون کے جو لیڈر تھے, انہوں نے بے پناہ ورکرز نے اب قربانیاں دی پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے, بہت زیادہ پریشر ڈالا. اور اب بھی وہاں پر اپنا ہے ڈاکٹرز کی تنظیم پاکستانیوں کی, اور بہت ساری تنظیمیں ہیں, یہ ایک بڑا مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں پاکستان کے حوالے سے. تو ان کو ووٹ کا حق دینا یہ بالکل جائز سپریم کورٹ نے کہا, اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ جو مدت ہے 10 دن میں اس پر پورا کر کے انہیں ووٹ دے. پہلے کرنے چاہیے تھے, لیکن ابھی بھی اٹ از ناٹ دیٹ لیٹ, وہ کر سکتے ہیں. اور یہ جو کنسرن ہے بیرون ملک پاکستانیوں کا, اس کو دور ہونا چاہیے, انہیں ووٹ کا حق دینا چاہیے, تاکہ وہ محسوس کر سکیں گے پاکستان ان کا گھر ہے, پاکستان ان کی فیملی ہے, اور ان کا وہی اس کے ساتھ روٹس ہیں, ان کی جڑیں ہیں, تو وہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کنٹریبیوشن کرتے ہیں, تو ان کو موقع ملنا چاہیے اس بات کا. جی بالکل ٹھیک کہتے ہیں, کیوں ہم انہیں روکیں, مگر اور بھی بڑے ایشوز ہیں, وہ بڑے مایوس بھی ہیں ہم سے. اور یہ جو لوگ باہر جاتے ہیں نا, وہ بڑا رولز آف دی گیمز کے مطابق اٹھ کے آگے وہ محنت کرتے ہیں. یہاں کی طرح نہیں ہے کہ 2 ہفتے توقیر صادق صاحب لگ گئے تو 84 ارب روپیہ لے کے بھاگ. وہاں محنت کرتے, یہ دیانتدار لوگ ہیں, محنت کش لوگ ہیں, ان کی اکثریت محنت کشوں کی ہے, اور وہ پیسے پھر ہمیں 12-13 بلین ڈالر سال کے ہمیں بھیج رہے ہیں. اس دفعہ تو 14 بلین ڈالر سے بڑھ جائے گا فارن ریمیٹنس آپ کا, اراؤنڈ 15 بلین ہو جائے گا, یعنی ریکارڈ ہے یہ. سبھی صاحب آگے بڑھتے ہیں. میں ایک سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے میرے پاس, اور یہ ہے آل پاکستان آرگنائزیشن آف اسمال ٹریڈرز اینڈ کاٹیج انڈسٹری, کراچی چیپٹر کے لوگ ہیں, یہ چھوٹے سرمایہ دار ہیں, اور انہوں نے ایک عجیب مطالبہ کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کا جو ٹرانسپورٹ مافیا ہے اس نے کراچی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو روک دیا ہے, اور یہ جو کراچی سرکولر ریلوے تھی اس کو بھی سازش کے ذریعے بند کیا گیا تاکہ جو پرائیویٹ مافیا ہے اس کو سپورٹ کیا جائے. اور وہ مانگ کیا رہے ہیں سمی صاحب, ہائی پریسٹ آف پرائیویٹائزیشن ہے, مگر وہ یہ جو ٹریڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ریاست پبلک ٹرانسپورٹ دیں دنیا بھر میں, یہ ہے اس سسٹم کو لے کے آئیں, کیونکہ کوئی ایسا میگا سٹی نہیں ہے دنیا میں جہاں پہ آپ نے یہ ٹرکوں اور یہ جو آپ نے کنگ چیز اور یہ چلا رکھے ہیں. اس سے شہر میں انڈسٹریل جو آؤٹ پٹ ہے اس میں ایک بڑا جو ہے اس میں رکاوٹ یہ آپ کا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے جس میں ریاست اپنا فرض ادا نہیں کر رہی. اب میں یہ عرض کرتا ہوں, جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں سیکولر فورسز کو جو ہے کارنر کر لیا, اور بھائی یہ آپ نے عوام کو راشن بنا دیا ٹرانسپورٹ مافیا کا, بتہ مافیا کا, خود کو آپ سیکولر کہتے ہیں. کہاں سے آپ سیکولر ہیں؟ آپ میں اور کیا فرق رہ جاتا ہے طالبان میں کہ وہ بھی بتہ مانگ رہے ہیں, یہ بھی مانگ رہے ہیں, اور کوئی پتہ نہیں چلتا کون مانگ رہا ہے. یہ اتنا بڑا ایشو ہے کراچی کا, اور اس کراچی 65% ہماری معیشت ہے, پورے پیسے, باقی سارا پاکستان 35% ہے. وہاں یہ کہ ایک ڈیسنٹ مینز آف کمیونیکیشن نہیں ہے وہاں پہ. یہاں سے کتنا بڑا فیلئر ہے ان لوگوں کا جو اتنے عرصے سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کو ایک وہ نہیں دے. ہاں 1% لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خود بڑی گاڑیوں میں بیٹھے آ جا رہے ہیں, عام آدمی جو بس سٹاپ پہ کھڑا ہے, یہ بھی ایک پاکستان ہے. الیکشن کمیشن کی خبریں بھی بڑی ہیں, میں کون بنے گا وزیر اعظم, مگر یہ جو آدمی عام, میں 180 ملین لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اس کو ٹرانسپورٹ تو آپ دے نہیں سکے, اور پھر آگے کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ غلط بندوں کو منتخب کر لیتی ہے. تو یہ سمی صاحب ہمیں برطانیہ کے چلیں, جو سیکولر فورسز کے بارے میں آپ کا غصہ ہے اس کو ہم دیکھ, وہ ٹھیک ہے, آپ لے ہیں, مولویوں کو لے ہیں, ملاؤں کو لے ہیں, بھائی کوئی مسئلہ نہیں, وہ بہتر ہے, عوامی وہی ہوں گے, میں روک سکتا ہوں. پاکستان میں اسامہ بن لادن کو آپ لے کے آئے, یہاں مجاہدین کو آپ لے کے آئے, یہاں پہ آپ نے فنڈامنٹلزم کا یہاں پہ کیاری میں بیج لگا کے پودا تناور سٹوری رہ جائے گی. آپ نے جو بیان کی تھی برطانیہ میں جو ایک پاکستانی ہے خالد شہزاد, دیکھیں بڑی یہ ایک افسوسناک سٹوری ہے. سٹوری یہ ہے کہ وہ 3 مہینے پہلے ان کو حراست میں لیا گیا, اور وہ ہیتھرو ایئرپورٹ کے پیچھے ان کا جو سینٹر ہے اس میں ان کو رکھا گیا تھا, اور ان کو رہا کیا گیا. جب وہ جا رہے تھے مانچسٹر کی جانب ٹرین میں, تو راستے میں ان کا دل بند ہو گیا, اینڈ ہی ڈائڈ. تھوڑی سی انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ہارٹ کے پیشنٹ تھے, ان کا ایک جو والو تھا وہ تبدیل ہو چکا تھا, اور سانس کی مستقل انہیں پرابلم آ رہی تھی. اور انہیں وہاں پر جو سینٹر ہے IRC, اس میں بتایا گیا کہ شاید اب آپ کی زندگی کو بہت زیادہ نہیں رہی. تو ایک انویسٹیگیشن وہاں پہ ہو رہی ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہے اس نے ایکسپوز کیا ہے اہل مغرب, خاص طور پر جو ویسٹ کا ایک ہیومن رائٹ سٹرکچر ہے, اس کے حوالے سے آج میں بات کرنا چاہوں گا. ایک آدمی آپ نے حراست میں لیا ہوا ہے, 52 سال اس کی عمر ہے, اس کا دل خراب ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو کسی ہاسپٹل میں ٹرانسفر کریں, آپ اس کو یہ اپنے جیل خانے سے نکال رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ یہ جاتے ہوئے راستے میں مر جائے گا, اور وہ شخص مر گیا. مجھے بتائیے یہ, اور اس نے ایک ہنگامہ برپا ضرور کیا اخبارات میں, وہاں پر سٹوریز آئی ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے یہ کون سا سٹینڈرڈ ہے؟ یہ میں بات کرنا, میں آج سوال کرتا ہوں جو یہاں پر برطانیہ کے یہاں پر ہیں ہائی کمیشن ہے,
ایڈم تھامسن, ان سے میں پوچھتا ہوں کہاں ہیں آپ کے ہیومن رائٹس؟ یہ آپ پرچار کرتے ہیں, یہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ بڑی سوسائٹی کوئی بڑی زبردست سوسائٹی ہے جہاں پہ یہ 52 سالہ آدمی آپ نے مرنے کے لیے چھوڑ دیا. اس طرح تو لوگ جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ بھی ایک ڈائلیما ہے اس دنیا کا. جو لوگ پریچ کرتے ہیں وہ لوگ خود جب ان کی باری آتی ہے, اگر ہم ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں تو وہی ظلم, ایک ڈسکریمنیشن نظر آتی ہے. اپنوں کے لیے تو ہر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے آ کے, لیکن جو دوسرے ہیں نام پہ ان کے ضرور بات کی جاتی ہے, لیکن انہیں دکھ اور موت ہی ملتی ہے. اور یہی برطانیہ میں ہوا خالد شہزاد کے ساتھ, وہ 52 سالہ پاکستانی جو جس کو مرنے کے لیے نکال دیا گیا, وہ یعنی وہ مرنے کے لیے اس کو جیل سے باہر نکال دیا. میں ایک سٹوری کا ضرور ذکر کروں گا کیونکہ یہ جو بلوچستان میں ددر مائنز ہیں جہاں پہ چائنیز ایک مائننگ فیکٹری جو ہے وہ اس کو کام کری, وہاں پہ 14 گھنٹے کام لیا جاتا ہے ان کارکنوں سے, اور انہیں جو مشاہرہ دیا جاتا ہے وہ 200 روپے روزانہ ہے. اور شدید ورسٹ ورکنگ کنڈیشنز ہیں جس پہ انہوں نے سٹرائک کی. اس سٹرائک کو توڑنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا. اور میں ان کی آواز اس لیے سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستانی ہیں, بلوچی ہیں. آج ہم بلوچستان کے مسئلے کی بات کرتے ہیں, آپ ان کو ٹھیکے تو دے دیتے ہیں, جو ان کی اپنی دولت ہے وہ باہر والے نکال کے لے جائیں, اور کم از کم ان کو تنخواہ تو دے دو. 14 گھنٹے کا اس مہذب دنیا میں کہاں دن ہوتا ہے؟ اور پھر وہ ورکنگ کنڈیشن جو بتا رہی ہے نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن NTUF پاکستان نے کہا ہے کہ بہت بدترین حالات میں رہ رہے ہیں. اور جو ہماری حکومت ہے, جو ہمارے ریاستی وہاں پہ نمائندے FC کو انہوں نے وہاں پہ لا کے تو ان کی ہڑتال توڑنے کی کوشش کی, بجائے اس کے کہ وہ ان کے رائٹس ریسٹور کرائیں. وہ بھی تو یہ کیفیت, جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا اپنی آبادیوں کے ساتھ, پھر اوپر امن و امان نہیں رہتا, نہ ہی آپ امن و امان سے حکومت کر سکتے ہیں. ایک اہم خبر سمی صاحب ہمیں شیئر وہ سٹوری ہے سرگودا کی سٹوری ہے. گورنمنٹ مولا بخش ہاسپٹل تھا شازیہ, میں بتا دوں آپ کو, وہاں پر ایک عورت کا زچگی کا آپریشن ہوا تھا, بیبی وہ ڈیلیور کر رہی تھی, لائٹ چلی گئی, جنریٹر میں ڈیزل نہیں ہے. بڑی وہ ڈاکٹرز نے کوشش کی, ادھر ادھر سے ہاسپٹل سے کال کی, MS کو دوسرے کا ہاسپٹل کو کال کی کہ جناب ہمیں آپ کچھ لائٹ دے دیں, جنریٹر دے دیں. کچھ نہیں آیا. موم بتیاں جلا کے, شکر خدا کا یہ ہے کہ وہ بچہ بھی وہ کامیاب آپریشن ہو, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ موم بتیاں ہاسپٹل میں, جنریٹر میں ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں, یہاں پر آپ کو پروٹوکول کے لیے پیسے ہیں, ان لوگوں کی حفاظتوں کے لیے پیسے ہیں, یہ تمام بڑے لوگوں کے لیے پیسے ہیں, بڑے بڑے محل بنانے کے لیے پیسے ہیں. اور وہ عورت جو غریب عورت بچہ جننے جا رہی ہے, وہاں پر جنریٹر چلانے کے لیے ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں. مجھے وہ KPK یاد آ رہا ہے جہاں پر وہ حوالدار صرف مست لال اس لیے مر گیا کہ جو بام ڈسپوزل جو گاڑی تھی اس کو چلانے کے لیے ڈیزل نہیں تھا. خدا کا شکر ہے کہ سرگودا میں ویسا نتیجہ نہیں آیا, لیکن یہ جو حکمران ہے یہ ان کا ڈسکنیکٹ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ. اگر یہ ڈسکنیکٹ ایسے ہی رہا, اسی طرح رہا, تو پھر یہ جو سسٹم ہے سارا, یہ جو کچھ بھی بنا ہوا ہے, یہ مجھے چلتا ہوا نظر نہیں آتا. ان کی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, بڑی اچھی بات کی انہوں نے. فیصلے آپ اوپر کرتے ہیں منسٹری آف فائنانس میں بیٹھ کے, اس قتل پہ عمل درآمد اسپتالوں میں ہوتا ہے. آپ اوپر ایک پالیسی بناتے ہیں ڈینائنگ دی رائٹس, آپ بجلی کی پالیسی بناتے ہیں جب اوپر بیٹھ کے, اور اربوں ڈالر لٹا دیتے ہیں لوگوں کی ذاتی نجی, اور پھر ہسپتالوں میں بجلی نہیں ہوتی. تو یہ جو لوگ مرتے ہیں یہ قتل ہے, یہ آپ مار رہے ہیں لوگوں کو. جب اوپر بیٹھ کے آپ پالیسیز اس طرح کی بنائیں گے تو پھر ہسپتالوں میں بجلی نہیں ہوگی اور مائیں مریں گی. تو یہ میرے خیال میں جب آپ پالیسیز بناتے ہیں تو یہ صرف پالیسیز نہیں ہے, یہ لوگوں کی زندگی سے کھیلنا ہے یا ان کی زندگیوں میں عافیت لے کے آنا ہے. بہرحال ایک اچھا ان کے لیے نیک تمنائیں اور نیک خواہشات, وہ جو ماں اور بچہ جو ہے ہاسپٹل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی, خدا کرے کہ آگے خیر ہی ہو. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. سمی صاحب کا ایسا پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@duniatv.tv پر اجازت دیجیے. اللہ